وعلی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ مرزا انجینئر کے ریسرچ پیپر 5B بعنوان واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہم اس کا آپریشن کر رہے تھے اور اس کی حقیقت جو ہے بھائیوں کے سامنے رکھ رہے تھے۔ حدیث نمبر 9 یا یوں کہہ لیجئے کہ اعتراض نمبر 9 تک ہم نے پڑھا تھا۔ نمبر 10 کے تحت مرزا جی لکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث میں کہ سیدنا علقمہ تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ وہ ملک شام گئے تو وہاں مسجد میں داخل ہو کر دعا کی کہ اللہ مجھے یہاں کوئی نیک ہم نشین عطا فرما۔ چنانچہ دعا کی قبولیت ہوئی اور ان کو سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت نصیب ہوئی۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علقمہ تابعی سے پوچھا کہ تم کس علاقے سے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ شہر کوفہ سے آیا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا تم میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے جو سفر و حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں اور مبارک سامان اٹھایا کرتے تھے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ پھر فرمایا کیا تم میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص راز معلوم ہیں جنہیں ان کے سوا اور کوئی نہیں جانتا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ پھر فرمایا کیا تم میں سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت موجود نہیں ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کے ذریعے شیطان سے پناہ عطا فرمائی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ اب بریکٹ کے اندر مرزا جی نے لکھا ہے کہ یعنی سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علقمہ تابعی کو نصیحت فرمائی کہ کوفہ میں اتنے کبار اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے شام کا سفر اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3743۔ اب دیکھیں ایک مسئلے کے حل کے طور پر میں آپ کو روایت اصل کتاب سے پڑھ کے دکھا رہا ہوں، ورنہ زبانی کلامی بھی اس کے اوپر بات کی جا سکتی تھی۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 157 ہے، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب مناقب عمار و حذیفہ۔ اس کے تحت یہ حدیث نمبر 3743 جو مرزا جی نے توجہ دلائی ہے کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علقمہ شام میں تشریف لے گئے اور مسجد میں جا کر یہ دعا کی کہ اللہ مجھے ایک نیک ساتھی عطا فرما۔ چنانچہ آپ کو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت نصیب ہوئی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ عرض کیا کوفہ سے۔ پھر انہوں نے کہا کیا تم میں وہ شخص نہیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے زبانی شیطان سے اپنی پناہ دی تھی؟ ان کی مراد عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں موجود ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کیا تمہارے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار نہیں ہیں کہ جنہیں ان کے سوا کوئی نہیں جانتا؟ تو ان کی مراد حذیفہ رضی اللہ عنہ سے تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا جی ہاں موجود ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کیا تم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک اور تکیہ اٹھانے والے نہیں ہیں؟ میں نے عرض کیا موجود ہیں۔ اس کے بعد یعنی ان کا اشارہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف تھا۔ یہ روایت یہاں پر اس مضمون سے مکمل ہو گئی۔ پھر وہ صورت جو واللیل اذا یغشی اس کی تلاوت کی بات چل رہی ہے کہ وہ کس طرح کرتے ہیں اہل کوفہ کے اصحاب۔ یہ جو جملہ ہے کہ سیدنا ابو دردہ نے علقمہ تابعی کو نصیحت فرمائی کہ کوفے میں اتنے کبار اصحاب رسول کے ہوتے ہوئے شام کا سفر اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جملہ اس حدیث میں نہیں ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ اسی لیے ہم نے بریکٹ میں لکھا
بطور مفہوم، تو یہ مفہوم بھی اس حدیث میں کشید ہو سکتا نہیں۔ اصل میں بنیادی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ حضرات تابعین، تبع تابعین یا ان کے بعد کے حضرات، وہ جتنے بھی ہیں، انہوں نے مختلف شہروں کا سفر دو وجوہات کی بنیاد پر کیا۔ پہلا، دین کا علم حاصل کرنا یا دین کی تبلیغ کرنا، دوسرا جہاد کرنا۔ اب سمجھے ذرا اس بات کو، شام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل علم اصحاب موجود ہیں، مثلا ابو موسیٰ اشعری ہیں، ٹھیک ہے، مغیرہ بن شعبہ ہیں، معاذ بن جبل ہیں، معاویہ بن ابی سفیان ہیں، یا دیگر جو اصحاب ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کا شام جانے کی جو وجہ ہے وہ دین کا علم حاصل کرنا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر خود سیدنا ابو درداء وہاں ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کیا نہیں؟ تو یہ کہنا ہے کہ جی انہوں نے ان کو شام کا سفر اختیار کرنے سے منع کیا، وہ شام میں تو وہ ہیں، شام تو وہ پہنچ گئے۔ اصل میں سارا زور اس بات پر صرف ہوا، اس حدیث کو نقل کر کے اس کا نتیجہ یہ نکال کے سارا زور اس بات پر صرف ہوا، شام جانا ہی نہیں ہے۔ اہل شام میں موجود اصحاب کی کسی طریقے سے طرفداری کرنا یا وکالت کرنا وہ تو ایک دیگر بات ہے، شام جانا ہی نہیں ہے۔ یہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اصل میں بتانے کا مقصد یہ تھا۔ اچھا چلیں، ہم بھی آگے جو نا ایک اسی قسم کا نتیجہ مرزا جی کو دیں گے اور فیصلہ ان کے ہاتھ میں رکھیں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق دینے والا ہے۔ پھر اس کے بعد مرزا جی نے آگے نمبر 11 کے تحت کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو مریم اسدی تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بصرہ کی طرف، بریکٹ میں لکھا ہے جنگ جمل کے لیے روانہ ہوئے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے پاس کوفہ روانہ فرمایا۔ اب بریکٹ میں مرزا جی لکھتے ہیں تاکہ وہاں سے فوجی مدد حاصل کر سکیں۔ تو وہ دونوں منبر پر چڑھے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر کے اوپر والے حصے پہ تشریف فرما ہوئے اور سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے والے حصے پہ کھڑے ہوئے۔ ہم سب ان کی بات سننے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اب بریکٹ میں لکھتے ہیں لشکر لے کر مکہ مکرمہ سے بصرہ روانہ ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم وہ دنیا اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، مگر بریکٹ میں لکھتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان فرمانا چاہتا ہے کہ تم، بریکٹ میں لکھا ہے خلیفہ راشد کی اطاعت کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہو یا پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیروی کرتے ہو۔ اب یہاں سے سمجھے گا ذرا بات کو، یہاں سے مرزا جی لگ گئے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیچھے۔ اب یہاں سے مرزا جی نے کسی بھی طرح کچھ نہ کچھ کر کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آگے 3 یا 4 نمبروں تک الزام تراشیاں کرنی ہیں اور ان کو کسی طریقے سے غلط ثابت کرنا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم بھی انشاءاللہ مرزا جی کا جو نا ساتھ ساتھ ہی محاکمہ کرتے ہوئے جائیں گے۔ اچھا دیکھیں، اب یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 168-169 ہے، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور لطف کی بات ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب فضل عائشہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کا بیان۔ مرزا جی نے حدیث نمبر 7100 کی طرف توجہ دلائی جان بوجھ کر۔ مرزا جی اگر چاہتے ہیں تو حدیث نمبر 3772 کی طرف بھی توجہ دلا سکتے تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 3772 نقل کرنے سے نقصان یہ ہوتا کہ مرزا جی جو عمارت کھڑی کرنا چاہ رہے ہیں وہ دھڑام سے زمین پر گر پڑتی۔ اب دیکھیں، ابو وائل یعنی شقیق بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمار اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کوفہ بھیجا تاکہ لوگوں کو اپنی مدد کے لیے تیار کریں، تو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مجھے بھی خوب معلوم ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے،
اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ دیکھیں وَلَكِنَّ اللَّهَ ابْتَلَاكُمْ لِتَتَّبِعُوهُ أَوْ إِيَّاهَا. اب نکتہ سمجھے گا ذرا یہاں پہ بات کو نا. وَلَكِنَّ اللَّهَ ابْتَلَاكُمْ, اور لیکن یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا, اور لیکن اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا. لِتَتَّبِعُوهُ, ہو کی ضمیر کا مرجع اللہ ہے. سنیں کہ تم اللہ کی پیروی کرتے ہو او ایہا, یا ان معاملات کی, جو معاملات سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بظاہر خلاف جا رہے ہیں. اب ٹھیک ہے کہ وہاں جو الفاظ ہیں نا ہیا کے الفاظ ہیں, مؤنث کا صیغہ ہے, وہ ضمیر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف لوٹ سکتی ہے, کوئی کہنے والے معنی کر سکتا ہے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے جو حدیث نمبر 3773 ذکر کی, اگلی ہی حدیث جو ذکر کی, اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہر طرح کے احتمال کو توڑ دیا. سنیے گا ذرا بات. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں جانے کے لیے آپ نے اپنی بہن اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک ہار عاریتاً لے لیا. اتفاق سے وہ رستے میں کہیں گم ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تلاش کرنے کے لیے چند صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھیجا. اس دوران میں نماز کا وقت ہو گیا تو ان حضرات نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی. پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے صورت حال کے متعلق عرض کیا. اس کے بعد تیمم کی آیت نازل ہوئی. اس کے بعد تیمم کی آیت نازل ہوئی. اس پر اسید یعنی اسید بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا جزاک اللہ خیرن, جزاک اللہ خیرن, فواللہ ما نزل بک امر قط الا جعل اللہ لک منہ مخرجا وجعل للمسلمین فیہ برکۃ. اللہ اے عائشہ تمہیں جزائے خیر دے, اے عائشہ آپ کو اللہ جزائے خیر دے. مسلمانوں پر کبھی بھی کوئی ایسا مرحلہ پیش نہ آیا کہ تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے, یعنی تم لوگوں کی وجہ سے, تمہارے گھر والوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے سے مسلمانوں کو نکلنے کا راستہ نہ دے دیا اور تمام مسلمانوں کے لیے اس معاملے میں برکت نہ کر دیو. آپ سمجھے ہو, ابو بکر کے گھرانے والوں کا مسلمانوں کے کسی مسئلے میں دخل ہوتے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس میں مسلمانوں کے لیے نجات کا راستہ اور برکت پیدا کر دیتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں, یہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں, یہ اس دن کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ معمولی سی بات تھی کہ ہار گم ہو گیا تھا, بظاہر پانی نہیں لشکر کے پاس, نماز کا وقت ہو گیا ہے, وضو کے لیے پانی نہیں. اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتار دی تاکہ مسلمانوں کے لیے اس مسئلے میں بھی آسانی ہو جائے. اب مستقبل میں کبھی پانی نہیں ہو تو تیمم کر کے پاکی حاصل کر کے نماز پڑھ سکتے. تو وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے کہ ہمیں یہ آسانی ملی تمہاری وجہ سے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اور اس حدیث کو ایک ساتھ ذکر کر کے کیا نقطہ بتایا ہے, تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے کہ عائشہ کو کوئی کہے وہ آزمائش تھی, تو زمانہ پہلے صحابہ بول چکے ہیں کہ تمہاری وجہ سے تو اللہ ہمیں آزمائشوں سے نکالتا ہے. اور بھائی میرے, اور نہیں سمجھے کچھ بات کو, اے ابو بکر کے گھرانے والوں, تمہاری وجہ سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے نکالتا اور ہمارے معاملات میں برکت پیدا کرتا. نمبر 1. نمبر 2, اور اگر فرض کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ ایک طرف عائشہ ہی اشارہ ہیں, تو اس صورت میں بھی عائشہ مسلمانوں کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے, فتنے کا باعث نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو نہیں؟ اچھا, اب ایک نقطے کی بات بتاتا ہوں آپ. حدیث نمبر یہ 4425 جو مرزا جی نے نقل کی, 7100 وہ جو حدیث نقل کی, جس میں مرزا جی نے بریکٹ یہ دیا ہے کہ سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر اور ام المومنین عائشہ بصرہ کی طرف جنگ جمل کے لیے روانہ ہوئے تھے, جنگ جمل کے لیے.
یہ میری بات سمجھے گا جناب. حدیث میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ وہ جنگ جمل کے لیے روانہ ہوئے تھے. حدیث میں صرف اتنے الفاظ ہیں کہ وہ بصرہ کے لیے روانہ ہوئے. کیونکہ معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز کے اندر صحابہ کے باہمی اختلافات کی حقیقت میں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے اس بات کو بدلائل ثابت کیا ہے کہ جمل کے میدان میں جو سازشیوں نے حملہ کیا, جو باغیوں نے شورشوں نے حملہ کیا تاکہ جنگ کی فضا پیدا کریں, اس کو مسلمان ایک شام پہلے بھی نہیں جانتے تھے کیسا ہو جائے گا, ایک شام پہلے بھی. تو یہ کہنا کہ حضرت عائشہ کسی جنگ کے ارادے سے نکلی تھی یا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگ کے ارادے کو فروکش کرنے کے لیے نکلے تھے, یہ بالکل غلط بات ہے. وہ بھی اصلاح کے لیے نکلی تھی اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اصلاح کی نیت سے نکلے تھے. اور سمجھیں ذرا اس بات کو, حدیث میں الفاظ نہیں تھے لیکن مرزا جی نے بریکٹ ڈال کے جان بوجھ کے اس میں گھسیڑ کر یہ تاثر دیا کہ حضرت عائشہ تو خدا نہ خواستہ خلیفہ وقت کے خلاف جنگ کے ارادے سے, خروج کے ارادے سے نعوذ باللہ نکلی تھی. اور خارجی کے لیے دین میں کیا حکم ہے یہ ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اور پھر آگے مرزا جی کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جنگ جمل کے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے بہت فائدہ پہنچایا, جبکہ میں بریکٹ میں لکھا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جمل والوں کے ساتھ, بریکٹ میں لکھا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شریک ہونے ہی والا تھا کہ ان کے حمایت میں قتال کروں, بریکٹ میں لکھا ہے مگر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا کیونکہ مجھے یاد آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وہ قوم کبھی بھی فلاح حاصل نہیں کر سکتی جو اپنا سربراہ کسی عورت کو بنا لے. اچھا دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے, اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 589 ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المغازی اس پر باب قائم کیا, باب و کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی کسریٰ و قیصر. اس کے تحت حدیث نمبر 4425 جو مرزا جی نے بھی توجہ دلائی. ٹھیک ہے, سنیے ذرا بات. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جنگ جمل کے موقع پر وہ جملہ میرے کام آ گیا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا. میں ارادہ کر چکا تھا کہ اصحاب جمل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لشکر کے ساتھ. اچھا عربی میں الفاظ یہ ہیں بعد ما کتا ان الحق بے اصحاب الجمل فاقاتل معهم, یعنی کہ میں ارادہ کر چکا تھا اصحاب جمل اور ان کے لشکر کے ساتھ شریک ہو کر لڑوں. اس میں نہ یعنی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کا ذکر ہے عبارت کے اندر اور نہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی مخالفت کا ذکر ہے. انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اہل فارس نے کسریٰ کی لڑکی کو وارث تخت و تاج بنایا, وارث تخت و تاج بنایا. یہ میں عربی عبارت سے پڑھ کے بتا. لما بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل فارس قد ملکوا علیہم بنت کسریٰ, کہ انہوں نے بادشاہ بنایا کسریٰ کی بیٹی کو. تھوڑا سا غور نہیں کیا آپ نے, یہ جو عبارت ہے مرزا جی دبا گئے, حدیث نمبر یہی دیا ہے مگر یہ عبارت دبا گئے. اب کہنے والا یہ کہہ سکتا تھا مرزا جی ملوکیت کے خلاف بولا ہے نا اللہ کے رسول نے, یا عورت کی سربراہی کے خلاف بولا ہے. مرزا جی کہتے ہیں عورت کی سربراہی کے خلاف بولا ہے, تو پھر ملوکیت تو صحیح ہے نا. اور اگر مثال طور پہ یہ کہہ دیتے ملوکیت کے خلاف بولا ہے, اصل میں سربراہ وہ بحیثیت بادشاہ بنائی جا رہی تھی نا, اس کی مخالفت کی اللہ کے رسول نے, تو پھر عورت کی سربراہی میں تو کوئی مسئلہ نہیں بچا نا. دو حل ہیں, یا تو یہ کہیں کہ عورت کی سربراہی کے خلاف بولا ہے تو ملوکیت غلط نہیں ہے, ملوکیت کی مخالفت نہیں کی, اور یا پھر یہ ہے کہ ملوکیت کی مخالفت کی ہے اصل میں, عورت کی سربراہی غلط. اس لیے مرزا جی نے اس سے بچنے کے لیے کیا کیا, درمیان کی عبارتیں اڑا دی, درمیان کی حدیث پڑھ کے ہی نہیں سنائی. اچھا کالا لن یفلح قوم ولو امرهم امراتن, وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی کہ جس کے فیصلے ان کی عورت کے ہاتھ میں ہیں. بہرحال یہ پوری ہمیں اس کی تفصیل میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو صرف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر مرزا جی نے انتہائی شوق سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمل کے دن اس حدیث کو یاد کرنا ذکر کر دیا, تو
ایک اور حدیث بھی تھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک اور موقف بھی تھا جس کو مرزا جی اپنی امی جی کا دودھ سمجھ کر ہضم کر گئے. سنیں ذرا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 385 کتاب الفتن ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب و اذا التقى المسلمان بسیفہما. اس کے تحت حدیث نمبر 7083 ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وہی حسن بصری کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ باہمی اختلافات کے دنوں میں ہتھیار لگا کر گھر سے نکلا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے رستے میں ملاقات ہو گئی. وہی ابو بکر ہیں. انہوں نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے کی مدد کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے کون تھے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور مرزا جی کیا کہتے ہیں، ہم اس زمانے میں ہوتے تو مولا علی کے ساتھ امیر شام سے لڑتے. اب بھائی سنو، بہت توجہ طلب بات ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حسن بصری سنا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے کی مولا علی کی ساتھ مل کے اہل شام سے لڑنے جا رہا ہوں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واپس چلا جا. او بھائی ناسبی تو نہیں تھے اور نہیں سمجھے بات کو. ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں واپس چلا جا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان اپنی تلواروں کو لے کر آمنے سامنے مقابلے پر آ جائیں تو دونوں جہنمی ہیں. پوچھا گیا کہ یہ تو قاتل تھا، مقتول کا کیا قصور ہے؟ تب فرمایا وہ بھی اپنے مقابل کو قتل کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا. لو جی، اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف آپ اہل جمل کے خلاف لے رہے ہو تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف علی کے خلاف کیوں نہیں لے رہے ہو؟ روایت دونوں صحیح بخاری کی ہے. وہ سنا دی، یہ پی گئے. ایسا کیوں کیا آپ نے؟ کیونکہ مسئلہ سارا یہ ہے، ہم جو پہلے دن سے یہ بات کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تو ان ایام کے اندر اہل فتنہ کا ساتھ ہی نہیں دیا. صحابہ کرام تو اس سے فروکش رہے، اس سے دور رہے. اور سمجھیں ذرا اس بات کو کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اصحاب جمل کا ساتھ نہیں دیا، اہل شام کا ساتھ نہیں دیا، فرض کر لیتے ہیں، تو انہوں نے معذرت کے ساتھ اہل حجاز کا کون سا ساتھ دے دیا؟ ان حضرات نے. جنہوں نے یک طرفہ کیا تو انہوں نے کسی ایک کی مخالفت کی. اور یہاں تو نقطے کی بات یہ ہے کہ ہمیں تو پہلے تو جواب یہ دینا ہے مرزا جی اور ان کی پوری ذریت سے. مسئلہ 5B کے اندر ہمارا 5واں سوال ہے غالباً، یا 6واں سوال ہے، 7واں سوال ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ آج ہمارا 7واں سوال ہے کہ مرزا جی اور مرزا جی کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلد بڑے کہتے پھرتے ہیں نا کہ جی اس دور میں ہوتے تو تم کس کا ساتھ دیتے؟ یا ابو بکر ساتھ دینے سے منع کر رہے ہیں، ان پہ کیا حکم لگے گا؟ سمجھے بات کو یا نہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کا مصداق یہ بھی ہوتے ہیں کہ جب دو مسلمان تلوار لے کر آ جائیں قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں، تو وہ اس حدیث کا مصداق حکومت اور اہل جمل اور صفین کو لے رہے ہیں. آپ اس فہم کو تسلیم کرتے ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں. کیوں؟ اور کہتے ہیں ہاں، تو اصحاب جمل پہ ہی حکم نہیں لگے گا نا، پھر تو خلیفہ راشد پہ بھی حکم لگے گا. بتائیں وہ حکم لگانے کے لیے آپ تیار ہیں؟ ہم نے دونوں رستے آپ کے ذمے دے دیے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ سیدنا قیس تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے لشکر کے ہمراہ بنو عامر کے گھاٹ پر پہنچیں تو وہاں کتے بھونکنے لگے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا یہ کون سا چشمہ ہے؟ جواب ملا کہ یہ چشمہ حواب کا ہے. یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا پھر تو میں ضرور واپس ہی جاؤں گی. اس فیصلے پر سیدنا زبیر نے مشورہ دیا کہ نہیں، بلکہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تاکہ آپ رضی اللہ عنہا کو دیکھ کر مسلمانوں میں اتحاد کی کوئی راہ نکل سکے. بریکٹ میں لکھا ہے اور وہ فتنہ و انتشار ختم ہو جائے جو شہادت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد سے جنم لے چکا تھا. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بریکٹ میں لکھا ہے یہ غیبی خبر دیتے ہوئے بڑے افسوس کی حالت میں ارشاد فرمایا تھا تم
بریکٹ میں لکھا ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں سے کسی ایک، بریکٹ میں لکھا زوجہ مطہرہ رضی اللہ عنہا کی حالت اس وقت کیسی ہوگی جبکہ اس پر مقام حوب کے کتے بھونکیں گے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرزا انجینئر کی حقیقت کے عنوان سے اس حدیث کے اوپر پہلے بھی یعنی تفصیلی بات کی تھی۔ آج پھر جو ہے تھوڑا سا آپ بھائیوں کو توجہ دلا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو مرزا جی نے جو اس حدیث کے اوپر اپنے لقمے لگائے ہیں، پہلے تو اسے ایک نظر دیکھیے گا۔ یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے، اس کی جلد نمبر 11 کا صفحہ نمبر 184 ہے، حدیث نمبر 25160 ہے۔ قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رات کے وقت بنو عامر کے چشموں کے قریب پہنچیں تو وہاں کتے بھونکنے لگے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کون سا چشمہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حوب کا مقام کا چشمہ ہے۔ اس کا نام سنتے ہیں انہوں نے فرمایا میرا خیال ہے کہ اب میں یہیں سے واپس جاؤں گی۔ دیکھو میں عربی عبارت آپ کو بتا رہا ہوں، سنی گا ذرا بات کو۔ ما اظننی الا راجعۃ، اب میں یہی گمان کرتی ہوں کہ میں یہاں سے لوٹ جاؤں۔ مرزا جی نے ترجمے میں بغیر بریکٹ کے کیا لکھا ہے؟ پھر تو میں ضرور واپس ہی جاؤں گی۔ اب بظاہر سننے والوں کو لگے گا اچھا تو کیا فرق ہے دونوں؟ ایک ہے کہ اب میرا گمان ہے کہ مجھے واپس لوٹنا چاہیے، اور دوسری طرف ہے اب پھر تو میں ضروری واپس جاؤں گی۔ کیا فرق ہے کہ پہلے میں جب انہوں نے اپنے گمان کا ذکر کیا تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنا گمان بتا دیا کہ نہیں آپ کو چلنا چاہیے، ہو سکتا ہے آپ کے ایسے مسلمانوں میں اتحاد کا معاملہ بنے۔ لیکن دوسرے میں جب انہوں نے کہا اب تو میں ضروری واپس جاؤں گی، اور پھر سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہتے ہیں نہیں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، تو کیا تاثر جاتا ہے کہ انہوں نے ان کو زبردستی روکا۔ زبیر بن عوام نے انہیں جمل کی طرف چلنے کے لیے زبردستی اکسایا، جبکہ بات ایسی نہیں ہے۔ ما اظنونی الا راجعۃ، میں یہی گمان کرتی ہوں کہ اب مجھے لوٹنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یہ دیکھیں ذرا سمجھے گا بات کو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا لنا ایتکنا تنبہ علیہا کلاب الحواب، کیا حالت ہوگی اس وقت میں تمہاری کہ جب تم پر حواب کے کتے بھونکیں گے۔ سنیں ذرا بات کو۔ مرزا جی نے یہاں پر دیکھیں ترجمہ کیا کیا ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن فرمایا کہ ایک دن مجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غیبی خبر دیتے ہوئے بڑے افسوس کی حالت میں ارشاد فرمایا تھا۔ یہ کس عبارت کا ترجمہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بڑے افسوس کی حالت میں کہی تھی، کیونکہ اصل میں وہ کسی طرح حضرت عائشہ کو نعوذ باللہ غلط ثابت کرنا ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان پر افسوس بھی کروا دیا، حالانکہ حدیث کے اندر ایسے کوئی الفاظ موجود نہیں۔ اچھا جی، اور پھر کہ وہ جی سیدنا زبیر نے کہا کہ بلکہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تاکہ آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر مسلمانوں میں اتحاد کی کوئی راہ نکل سکے۔ یہ بالکل اسی طریقے سے بات ہے۔ قال اللہ زبیر ترجینا اصل اللہ، اب مرزا جی اس کو کھا گئے، اصل اللہ یہ جملہ یہاں پر کھا گئے، کیونکہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں ترجعین اصل اللہ عز وجل ان یصلح بک بین الناس، آپ کو چلنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے مسلمانوں میں اصلاح کا کوئی معاملہ بنائے۔ مرزا جی نے یہ جو حضرت زبیر بن عوام کا مسئلے کو اللہ کی طرف لوٹا دینے کا معاملہ تھا نا، اسے پی گئے تاکہ لوگوں کو یہ تاثر دیں کہ جس طرح حضرت عائشہ نے یہ غلطی کی آنے کی، اسی طرح زبیر بن عوام نے وہ غلطی کی روکنے کی۔ حالانکہ انہوں نے تو جس طرح حضرت عائشہ نے اپنا گمان ذکر کیا، ایسے انہوں نے اپنا گمان ذکر کیا۔ یہ تک بات ہو گئی، لیکن ابھی بات یہاں سے ختم نہیں ہوئی۔ اچھا اب دیکھیے گا ذرا بات، قیس بن ابی حازم جو اس حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے روایت کر رہے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں تاریخ بغداد ہے، اس کی جلد نمبر 12 کا صفحہ نمبر 448 ہے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں وقت کانا نزل الکوفۃ وحضر حرب الخوارج بن نہروان مع علی بن ابی طالب، کہ قیس بن ابی حازم کوفہ آئے اور وہ اس جنگ میں جو کہ خارجیوں کے خلاف نہروان میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑی، وہ اس میں حاضر ہوئے تھے۔
कैस बिन अबी आज़िम कौन सी लड़ाई में हाजिर थे? जो अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नहरवान में ख़वारिज से लड़ी थी। और बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि नहरवान की लड़ाई जमल और सिफ़ीन के बाद हुई है। नहरवान की लड़ाई जमल और सिफ़ीन के बाद हुई है, जिसका मतलब ये हुआ कि कैस बिन अबी हाज़िम जमल के वक्त में मौजूद नहीं थे। जब वो मौजूद ही नहीं थे तो उन्हें किसने बताया ये वाक़या? और समझे बात को या नहीं? ये सनद बाकायदा मुनक़ता है, जिसकी अब देखें एक दूसरी दलील। ये मेरे हाथ में मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ है, इसकी जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 115 है। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने बाब कायम किया, बाब सदक़तुल मिरात बग़ैर इज़्न ज़ौजिहा। इसके तहत हदीस नंबर 7306 है। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ बावास्ता सुफ़यान इब्न उयैना, बावास्ता वही इस्माइल बिन अबी खालिद मुस्नद अहमद वाले, बावास्ता कैस बिन अबी हाज़िम वही कैस बिन अबी हाज़िम, बावास्ता अन इमरातिन, अन इमरात एक औरत के वास्ते से, एक औरत के वास्ते, अन्नहा कानत इंदा आयशा फसाल तो है इमरात, वो थी हज़रत आयशा के पास कि जबकि एक औरत ने हज़रत आयशा से सवाल पूछा। इसका मतलब कैस बिन अबी हाज़िम की बराह रास्त हज़रत आयशा से मुलाकात साबित नहीं है, बीच में कोई वास्ता होता है, ठीक है। और उस वास्ते का जिक्र होना, फिर उस वास्ते का मुअतबर होना, ये ज़रूरी है। इसी तरह आप ये देखें, ये किताब सुन्ना इमाम इब्न अबी आसिम की, इसके सफ़ा नंबर 515 पे इमाम इब्न अबी आसिम ने जिक्र किया, हद्दसना अबू बकर हद्दसना अबू उसामा अन इस्माइल बिन अबी खालिद, वही मुस्नद अहमद वाले, अन कैस बिन अबी हाज़िम, वही कैस बिन अबी हाज़िम मुस्नद अहमद वाले, हद्दसनी अबू सहला मौला उस्मान, बयान किया, वो कहते हैं कि बयान किया मुझसे अबू सहला मौला उस्मान ने, काला लम्मा खाना यौमुद्दार कील अल उस्मान, यानी कि फिर वो हज़रत उस्मान की शहादत वाला वाक़या बयान किया। इमाम ये देखें, नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तखरीज करते हुए फरमाया कि अन्नहुम लम यज़कुरु लहु रावियन गैर कैस बिन अबी हाज़िम वक़द इसकतहु बाज़ुर रुवात मिन अल इस्नाद, के बाज़ लोगों ने इसको कैस बिन अबी हाज़िम के वास्ते से जिक्र किया है, जिसमें अबू सहला मौला उस्मान का वास्ता गिरा दिया है। वो कहते हैं कि और इस सनद में और भी रुवात गिरे हुए हैं, इस सनद में और भी रुवात, लेकिन हम कहते हैं कि छोड़ें इसको। कम से कम ये तो साबित हुआ कि कैस बिन अबी हाज़िम और हज़रत आयशा के दरमियान में एक वास्ता होता है। फिर इसी तरीके से आप देखें, यह मुस्नदुल हुमैदी है, इसके सफ़ा नंबर 133 हदीस नंबर 270 के तहत इमाम हुमैदी कहते हैं, हद्दसना हुमैदी काला हद्दसना सुफ़यान अन इस्माइल बिन अबी खालिद, वही इस्माइल बिन अबी खालिद, अन कैस बिन अबी हाज़िम, वही कैस बिन अबी हाज़िम, अन अबी साहला अन आयशा था, वही हज़रत आयशा और कैस बिन अबी हाज़िम के दरमियान में अबू साहला का वास्ता मौजूद है। इसी तरीके से आप देखें, यह मुस्तदरक हाकिम है, इसकी जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 529 530 है। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह वो कहते हैं, हद्दसना अबू मोहम्मद अल मुसन्नी व मोहम्मद बिन अबी जाफ़र अल खसीब सूफ़ी काला हद्दसना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल हज़रमी हद्दसना अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आबान हद्दसना वकीउन व अबू सामा काला हद्दसना इस्माइल बिन अबी खालिद, वही देखें इस्माइल बिन अबी खालिद, अन कैस बिन अबी हाज़िम, वही कैस बिन अबी हाज़िम है, अन्ना अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो कहते हैं हमें अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला ने बयान किया, काला लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, हीना रजा मिन ग़ज़वत ज़ात सलासल, कि जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा ज़ात सलासिल से वापस आ रहे थे, या रसूलुल्लाही मन अहब्बुन नास इलैका, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन है? काला आयशा। इन्नमा अकुलु मिन रिजाल, हमने पूछा कि मर्दों में कौन है? काला अबूहा, आयशा का बाप। मर्दों में कौन पसंद है? आयशा का बाप। औरतों में कौन पसंद है? आयशा। कैस बिन अबी हाज़िम रिवायत कर रहे हैं डायरेक्ट हज़रत आयशा से नहीं, किससे? बवास्ता अमर बिन आस साहबी रसूल से। कैस बिन अबी हाज़िम की बराह रास्त हज़रत आयशा से रिवायत साबित नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह, कम अज़ कम ये ज़ेर बहस रिवायत
میں حضرت عائشہ سے سما کی تصریح موجود نہیں ہے، لہذا یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں تہذیب التہذیب ہے، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 523 اور 524 پہ قیس بن ابی حازم کے حالات لکھتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن المدینی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری کے استاد، ان کا قول لے کے آئے کہ وہ کہتے ہیں قال علی یحییٰ بن سعید، مجھ سے یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ نے قیس بن ابی حازم کے بارے میں کہا منکر الحدیث، کہ قیس بن ابی حازم منکر روایت بیان کرنے والا، ثم ذکر لہ یحییٰ احادیث مناکیر منہا حدیث کلاب الحواب، پھر انہوں نے ان کی منکر روایتیں بیان کرنا شروع کی تو اس میں ان منکر روایتوں میں حواب کے کتوں کا والی روایت کا بھی ذکر کیا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہماری بات ہے، امام یحییٰ بن سعید القطان بھی اس روایت کو منکر قرار دیتے ہیں، اور یہ دیکھیے گا خود مسند احمد کے اندر جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 67 حدیث نمبر 24,757، وہی جلد ہے، بس حدیث نمبر 24,757 ہے کہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں حدثنا یحییٰ عن اسماعیل، وہی اسماعیل بن ابی خالد ہیں، قال حدثنا قیس، وہی قیس بن ابی حازم ہیں، عن ابی سہلہ عن عائشہ۔ مسند احمد میں بھی قیس بن ابی حازم کی عائشہ سے روایت ایک واسطے کے ساتھ ہے، بغیر واسطہ موجود، بس وہ جو روایت ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ سند کا انقطاع ہے، حضرت عائشہ کا سے قیس بن ابی حازم کی ملاقات جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے حضرت عائشہ سے قیس بن ابی حازم کا اس روایت میں سما کی تصریح ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے روایت ضعیف ہے۔ نعوذ باللہ، حضرت عائشہ پہ اس روایت کو لے کر کوئی الزام کسی بھی قسم کا آتا نہیں ہے۔ اچھا جی، یہاں پر ایک بات یہ سمجھے گا، تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ کتوں کا بھونکنے والی روایت ثابت ہے، تو اس میں حضرت عائشہ کی فضیلت ہے، ثابت ہوا حضرت عائشہ پہ کتے ہی بھونکتے ہیں، ثابت ہوا کہ حضرت عائشہ پر کتے ہی بھونکتے ہیں، تو بھونکنے والوں کو اپنے کتے پن کا اندازہ ہو جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔